السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم چوتھا نثر پارہ پڑھیں گے سبق اسوہ حسنہ کا، جس میں جذبات اور احساسات کا ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اعلیٰ و عرفہ نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو ہمارے افعال دل و دماغ، احساسات اور جذبات کے حوالے سے بھی رہنمائی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی رہنمائی کرتا ہے پھر تو وہ اعلیٰ و عرفہ ہے، اور اگر وہ ان معاملات میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا تو پھر وہ اعلیٰ و عرفہ کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ پہلے ہم نثر پارہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ علاوہ ازیں وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں، ہر آن ہم ایک نئے قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں، کبھی غمزدہ، کبھی مصائب سے دوچار ہیں اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے۔ ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں، اس کے علاوہ، افعال فعل کی جمع ہے کام، تعبیر جن کو ہم یاد کرتے ہیں، اعمال قلب دل کے اعمال یا جذبات اور احساسات، ہر آن ہر لمحے، نئے قلبی عمل ایک دل کے نئے کام سے، مصائب مصیبت کی جمع ہے، مالا مال ہونا، بہت زیادہ ہونا، اخلاق فاضلہ اعلیٰ ترین اخلاق، انحصار کرنا، انہی پر منحصر ہونا، اعتدال میانہ روی، باقاعدگی مستقل طور پر، سیرت عملی سیرت کی حاجت ہے، یعنی ایسا شخص جس نے سارے کام اپنی زندگی میں کر کے دکھا رکھے ہوں۔ عزیز طلبہ، افعال جسمانی میں اگر کسی شخص کو ان کے حوالے سے اس کے پاس رہنمائی نہیں یا وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا اس ایک شخص کو ملتی ہے، لیکن افعال دل و دماغ یا جذبات اور احساسات، ان میں یوں ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا اس سے متعلقہ سارے لوگوں کو ملتی ہے۔ اگر ایک بس ڈرائیور غلط فیصلہ کرتا ہے، جذباتی فیصلہ کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی سزا صرف ایک شخص کو نہیں ملے گی، اس بس میں موجود تمام لوگوں کو ملے گی۔ اسی طرح چاہے ہوائی جہاز کا پائلٹ غلطی کرے یا اسی طرح خاندان کنبے کا سربراہ غلطی کرے، اس کی غلطی کی سزا بھی پورے کنبے کو ملتی ہے، اور اسی طرح اگر ملک کا سربراہ غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا بھی پورے ملک کو ملتی ہے۔ اس لیے افعال دل و دماغ میں دماغ کے حوالے سے اور بھی زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اس نے یہ بھی شرط رکھی کہ بھئی اعلیٰ و عرفہ نبی کہلوانے کا حقدار وہ ہے جو ہماری افعال دل و دماغ میں معاونت کرے۔ افعال دل و دماغ کو ہم جذبات اور احساسات بھی کہتے ہیں۔ جذبے کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور احساس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ افعال جسمانی دوسروں کو نظر آ جاتے ہیں، اور افعال دل و دماغ یا جذبات اور احساسات، اس کا کوئی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ کون بندہ کس وقت کس طرح کے جذبے اور کس طرح کے احساس کا اظہار کر رہا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے ہمیں اور زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جذبات اور احساسات پر وہ کنٹرول کریں۔ اور جیسے ہم اکثر و بیشتر بات کرتے رہتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ہر شخص کے دو ٹارگٹ ہیں۔ نمبر ایک کہ دنیا میں اسے آرام و سکون حاصل ہو، اور نمبر دو آخرت میں اس کی نجات ہو۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے اخلاق فاضلہ یعنی اخلاق کا اعلیٰ ترین ہونا ضروری ہے، جو ہمیں دنیا میں آرام و سکون دے سکتے ہیں اور آخرت میں ہماری نجات کروا سکتے ہیں۔ لیکن ان کے درمیان میں، اخلاق فاضلہ کے درمیان میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے
وہ ہمارے جذبات اور احساسات ہیں جو ہمیں پٹڑی سے اتار دیتے ہیں، ہمیں منزل سے دور کر دیتے ہیں، ہمیں اپنے مقصد کو بھلانے کی طرف مائل کر دیتے ہیں، ہمیں راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ یہاں اس سے بھی زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہر آن ہم ایک نئے قلبی عمل، جذبی یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں، ہر آن ہر لمحے۔ اس کی تشریح ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر وقت ہمارے جسم میں تبدیلی وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ بچپن میں ایک بچہ جو کروٹ نہیں لے سکتا، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں جا کے وہ اس کی طاقت پورے نقطہ عروج پر، اور یہ اچانک نہیں ہوتی، ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر وقت اس میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس کا کئی دفعہ اظہار ہمارے گھروں میں آنے والے مہمان ہمارے بچوں کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ اگر وہ سال کے بعد آئیں تو وہ بچہ جو سال پہلے جو اس کی جسامت تھی، جو اس کا قد کاٹ، رنگ روپ، شکل شباہت، ایک سال میں اس میں اچھا خاصا فرق آ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر آنے والے مہمان اس کا باقاعدہ اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر گھر کے افراد سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے نہیں جی، ہمیں تو اس کا کوئی پتہ نہیں، یہ تو ہمارے لیے تو اسی طرح ہی جیسے پہلے تھا ایسے ہی اب ہے۔ تو اور جیسے جیسے ہمارے جسم میں تبدیلی آتی ہے، ہمارے جسم کے تمام اعضاء میں تبدیلی آتی ہے، اور ان اعضاء کی تبدیلی کا ہمارے جذبات اور احساسات پر بھی اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ ہر آن ہمارے اندر ایک یہ تبدیلیات۔ اسی طرح جو ہمارے دل کا عمل ہے، جب دل سے خون باڈی میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس کا رنگ سرخ ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں دوسرے فالتو اجزاء شامل ہوتے جاتے ہیں، اور پھیپھڑوں میں پہنچنے سے پہلے اس کا رنگ نیلگوں ہو جاتا ہے، بلو کلر ہو جاتا ہے، اور یہ تبدیلی ہر وقت اس میں ہر وقت اس میں ہوتی رہتی ہے۔ اس سے زیادہ ہمارے جو جسمانی ساخت میں آنے والی تبدیلی ہے، اس کا ہمارے جذبات اور احساسات پر زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اور اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ بچپن میں اگر ہم کسی بچے کے والد، والدہ، بہن، بھائی کو برا بھلا کہیں تو وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہی نوجوان جب 40-45 سال کا ہو جاتا ہے، جب اس کے اپنے بال بچے ہو جائیں تو اس کے بعد اگر بہن، بھائی، والد، والدہ کو برا بھلا کہا جائے تو اس میں اس کے وہ جذبات اور احساسات نہیں رہتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ساری چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ احساسات اور جذبات سے ہمارے کس طرح کے جذبات بنتے ہیں، احساسات بنتے ہیں، اب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض۔ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کی رضا ہی سب کی رضا ہو، ایک بندے کی پسند ہی سب کی پسند ہو، ایک بندے کی خواہش ہی سب کی خواہش ہو، ایک بندے کو چیز اچھا لگنا ساروں کو اچھا لگنا ہو، یا جو ہم چاہتے ہیں وہی ساری دنیا چاہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ کبھی ہم راضی ہیں۔ راضی تب ہوتے ہیں جب سارے کام ہماری مرضی اور خواہش کے مطابق ہو رہے ہوں، سارے کام ہماری مرضی اور خواہش کے مطابق ہو رہے ہوں تو ہم راضی ہیں، اور اگر یہ ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو تو ہم ناراض ہیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان جذبات اور احساسات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ایک ہی صورت ہے کہ جب ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہو اور اللہ کی رضا ہو، تو پھر ہم ان چیزوں پر جن چیزوں پر یا جن باتوں پر عام لوگ راضی اور ناراض ہوتے ہیں، ہماری نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ ہماری نظر میں راضی اسی بات کا نام ہوگا کہ اللہ کن باتوں میں راضی ہے، اور ناراضی اسی بات کا عمل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کام کرنے سے راضی ہیں اور کون سے کام کرنے سے ناراض ہیں، ہم ان کو معیار بنائیں گے۔ اگر ہم اپنی راضی اور ناراضی کو سامنے رکھیں گے تو پھر معاشرہ صحیح نہیں ہو پائے گا، پھر ہم اپنے جذبات اور احساسات پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہم خوش ہوں تو ہمیں وعدہ نہیں کرنا چاہیے، اور جب ناراض ہوں تو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارا اپنے اوسان پر پورا اختیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے راضی ہوں تو یہ کہا گیا کہ اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ اگر ہم خوش ہوں تو اس بنیاد پر کہ اللہ راضی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان جن باتوں میں راضی ہیں ان پر وہی کام کرنے ہیں۔ اور دونوں حالتوں میں چاہے راضی ہوں یا ناراض ہوں، ہم نے اپنے اعضاء پر قابو پا کر رکھنا ہے۔
کبھی خوش ہیں کبھی غمزدہ ہیں، چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوں۔ خوشی بنیادی طور پہ اس بات کا نام ہے کہ جس چیز کی ہمیں توقع نہ ہو اور وہ ہو جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور غمزدہ غمگین ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جس کی ہمیں توقع ہو اور وہ کام نہ ہو تو پھر ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن خوشی ہو یا غم، دونوں حالتوں میں ہم نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ہے، اور نبی پاسم کا جو طریقہ کار تھا کہ جن باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے انہی باتوں پر ہم نے خوش ہونا ہے، اور جن باتوں پر آپ غمزدہ ہوتے تھے ہم نے انہی باتوں پر غمزدہ ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی یہ تھی کہ اگر ہم اپنے ساری چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کی خوشی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تھی، لہٰذا ہمارا خوش ہونا بھی اسی بات پر ہے کہ اگر اللہ ہم سے خوش ہے تو ہم خوش ہیں۔ یعنی دنیاوی چیزوں کے آنے جانے پر، کوئی معاملات کے حل ہونے پر یا کسی مقصد کے پورا ہونے پر یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، اصل خوشی وہی ہے جو اللہ اور رسول کی خوشی میں ہے۔ اسی طرح غمزدہ عام طور پر تو ہم اپنے دنیا اور دنیا کے وسائل، دنیا کی چیزیں، دنیا کے معاملات، ان کے نہ ہونے پر غمزدہ ہوتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے تھے اس بات پر کہ امت کی بخشش کیسے کروائی جائے، لوگوں کو گناہ سے کیسے روکا جائے، برائی سے کیسے روکا جائے، لہٰذا ہمارے سامنے بھی یہی چیزیں ہونی چاہیے۔ اور اگر راضی ناراضی، خوشی اور غم، ان ساری چیزوں میں ہم اللہ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب رہیں گے، اور ہم اخلاق فاضلہ کے معیار پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کبھی مصائب سے دو چار ہے اور کبھی نعمتوں سے مالا مال۔ دنیا کسی کا نام ہے کہ کبھی بندہ مشکلات میں گر جاتا ہے اور کبھی اس کے پاس نعمتیں مالا مال ہوتی ہیں۔ سوال پھر وہی ہے، اگر مشکل ہے تو پھر بھی ہم نے اللہ کے حکم کو اور نبی کے اسوہ کو نہیں چھوڑنا۔ اس سے زیادہ مشکلات نہیں آ سکتی جو نبی پاسم پر آئیں کہ 610 عیسوی میں جیسے آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، سارے قریش، سارا مکہ آپ کے خلاف ہو گیا، اور پھر کون سی جو پریشانی ہے یا تکلیف ہے جو آپ کو نہیں پہنچائی گئی، لیکن ان ساری حالتوں میں آپ نے اللہ کا حکم، اللہ کا مقصد، اللہ کی رضا کو سامنے رکھا اور ان مصیبتوں کو کوئی مصیبت نہیں سمجھا۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر ایسا موقع ہو تو جو ہمارے ذمہ کام لگائے گئے ہیں وہ ہم نے ہر صورت میں کرنے ہیں، ان کو بھلانا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مشکل آ جائے تو بگڑ جائیں، نعمتیں ہوں تو پھر اوقات سے باہر ہو جائیں۔ ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے اسوہ اور پیروی کو، احکامات کو سامنے رکھنا ہے۔ نعمتوں سے مالا مال ہونا، دنیاوی چیزیں مل جانا، چاہے وہ مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، حکومت ہے، عہدہ ہے، طاقت ہے، اختیار ہے۔ عام طور پر جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو لوگ اپنی حیثیت، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے حکم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈالے تو صبر کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے تو پھر ہم شکر کریں۔ کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب۔ ناکام ہونا بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں ضروری نہیں کہ ساری چیزیں ہمارے اس خواہش کے مطابق ہوں، اور بنیادی بات یہی ہے کہ جب بے شمار لوگ ایک مقصد کے لیے نکلتے ہیں اور وہ سیٹیں مخصوص ہوں تو صاف سی بات ہے ہر بندے کا تو کام نہیں ہوتا، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ ایسی حالت میں ہم کیا کریں۔ پہلی بات تو یہی کہ ہمارے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اصل فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے ذمہ کام یہی ہے کہ جس کام کو کرنے کے لیے جتنی توقع ہو، جتنی محنت، جتنی کوشش کی ضرورت ہے، اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی نہ ہو تو پھر ہم اللہ کی رضا پر چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، اور کبھی کامیاب۔ اور اگر کامیاب یہ کہ جو ہم نے چاہا وہ ہمیں مل گیا، جو امتحان دیا اس میں ہم کامیابی ہو گئی، جس نوکری کے لیے درخواست دی وہ نوکری ہمیں مل گئی۔ اگر سیاستدان نے الیکشن لڑا وہ جیت گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وکیل نے اپنا کیس لڑا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ جب کامیابی ہو تو اس پر بھی اترانے کی بجائے ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم یہ سمجھیں کہ کامیابی اللہ تعالیٰ یہ تیری وجہ سے ہے، جو نبی پاسم کا طریقہ تھا
کہ اگر اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد نہ کرتا تو شاید ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہ کر پاتے، اور جب ناکام ہوں تو اس وقت ہم اپنا جائزہ لیں گے اور یہ سوچیں گے ضرور ہم سے کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی موقع پہ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوگی۔ تو ہمیں نبی پاک نے یہ طریقہ کار بتایا۔ یہ مختلف ہماری جذباتی حالتیں تھیں۔ ان سب حالتوں میں چاہے وہ راضی ناراض ہیں، خوشی غم ہے، مصائب نعمتیں ہیں، کامیابی ناکامی ہیں، مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں، اور اگر ان جذبات پر ہم قابو نہ پائیں تو غصے میں، پریشانی میں لوگ اپنا نقصان کر لیتے ہیں، دوسروں کا نقصان کر دیتے ہیں، اور خوشی میں اسراف سے کام لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم جذبات کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارا اپنے احساسات پر، اپنے اختیارات پر کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ کنٹرول کمزور ہو گیا اور اس نے ہمیں اپنے منزل سے بھٹکا دیا تو پھر ہم اپنا نہ مقصد حاصل کر سکیں گے، نہ دنیا میں آنے کا اور نہ دنیا سے جانے کے بعد کا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان سارے جذبات اور احساسات کے وقت ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ اب جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ انسان کی کامیابی دنیا و آخرت کی اخلاق فاضلہ میں ہے، اور اگر ہم اس کامیابی پر پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جذبات اور احساسات کے لیے دو کام کرنا، ایک تو میانہ روی اور دوسرا باقاعدگی۔ اور اگر ہم جذبات اور احساسات میں اعتدال اور باقاعدگی کو کھو بیٹھیں تو پھر اخلاق فاضلہ کے معیار پر نہیں پہنچ پائیں گے، اور اگر اخلاق فاضلہ کے معیار پر نہیں پہنچیں گے تو پھر نہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اب دوسری بات یہ کہ ان سب کے لیے ہمیں ایک عملی سیرت کی حاجت ہے، یعنی ایسا شخص جس نے یہ سارے کام اپنی زندگی میں کر کے دکھا دی ہوں۔ اور اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ان کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ لہذا مصنف سید سلیمان ندوی ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اگر ان سارے معاملات میں بھی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے تو پھر ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سب کے لیے مثالیں موجود ہیں۔ اگلے